قبلہ اول کو بچانے کے لیے، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اگر کسی بھی آدمی کی شکایت آئی بغیر کسی عہدہ کے، اس کا لحاظ کیے ہوئے، اس کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا۔ جو اس وقت گجرات کو کہتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پہ چل رہا ہے، آپ کو بھائی کو چھڑانے کے لیے ایک رات آپ کو میرے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ کہ یہ جو عام صحافی ہیں نا، یہ جو بڑے پروفیشنل ازم صحافی بنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، جنہوں نے شیلٹر بنایا ہوا، شیلٹر لیا ہوا ہے صحافت کا۔ میرا ان سے ایک ہی سوال ہے، ہم کاروباری ہیں، اپنا کاروبار ہے ماشاءاللہ، کم از کم اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے ہم کسی کو بلیک میل نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ملاقات کے ساتھ آپ کا ہوسٹ زید بھٹی انصاف نیوز روم سے حاضر خدمت ہے۔ آج پروگرام ملاقات میں ہمارے دوست اور مہمان سینئر صحافی نظر حسین جلیانی صاحب ہیں، جو مرکزی نائب صدر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب ہیں اور مختلف مقامی اور ملکی اخبارات میں ایز اے بیورو چیف اور نمائندہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آئیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے معاملات اور گجرات کی لوکل صحافت کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں۔ چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ سے ہم انشاءاللہ دو جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے۔ پہلا ٹاپک جو ہے سر وہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق یوم فلسطین منایا گیا ہے، آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور دوسری ہم لوکل صحافت کے متعلق آپ کی رائے پوچھیں گے کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی وجود میں آنے سے لوکل صحافت میں کیا بہتری ہوئی ہے۔ تو پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہے کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق پوری قوم نے جی یوم فلسطین منایا ہے، تو کیا اس یوم فلسطین منانے سے کیا فلسطین آزاد ہوگا؟ السلام علیکم جی بٹی صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہوا ہے نا، اس سے فلسطین کو اور اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ قبلہ اول کو بچانے کے لیے، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جس طرح پچھلے 70 سال سے ہم کشمیر کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، 70 سال میں اس کا کچھ ایک ذرا بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح یہ جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، یہ ایک محض اعلان تک کی جاتا ہے۔ اس میں جب تک جہاد نہیں ہوگا، اگر احتجاج سے علاقے آزاد ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگیں نہ لڑتے، ٹھیک ہے، وہی احتجاج کرتے، اور ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، ان کا اس میں ہنسنا ہے۔ تو اس لیے ملکوں کو یا مسجدوں کو یا اپنی پاک چیزوں کو بچانے کے لیے ہمارے اوپر جہاد فرض ہے۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ اس بات پہ کوئی نہیں آتا، صرف احتجاج احتجاج احتجاج، احتجاج سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ ہزارہ بار احتجاج کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قبلہ اول کو بچانے کے لیے جہاد فرض ہے، اور جب تک جہاد نہیں کریں گے، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے، تب تک وہ قبلہ نہ آزاد ہوگا، نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوگا۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ کی رائے کا۔ چلیں آپ یہ تو آپ کا ویو عوام میں پیش کر دیا ہے۔ ویسے ایک حقیقت بھی بات ہے کہ بحیثیت اگر مسلمان ہم سوچیں گے روزے محشر کے دن اللہ کے حضور میں آپ یا ہمارے جو حکمران یا ارباب اختیارات جو ہیں، وہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور مسجد اقصیٰ پکار کے کہے گی کہ یہ اٹامک پاور بھی تھے، ان کے پاس دنیا کی سب سے بہترین فوج بھی تھی، ہر طرح کے وسائل موجود تھے، مگر ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے لوگ نہ پہنچ سکے، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اگر یہ اس طرح سسٹم ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا؟ آج بھی جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں 57 ملکوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اس طرح کی ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم لوگ بالکل درگور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو اسرائیل کو للکار نہیں سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران جو ہیں اور باب اختیار ان کو صحیح بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری سر بات آپ سے ہے کہ لوکل صحافت کے حوالے سے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی کیا کہنے کے خدمات ہیں، اور ڈسٹرکٹ گجرات جو ہے ڈسٹرکٹ گجرات میں صحافت کے حوالے سے کیا تبدیلی آئی ہے؟
पहली तो बात है भट्टी साहब, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का जब क़याम हुआ ना, तो हमारा सबसे बड़ा मंशूर यही था कि ये ज़र साफ़ से पाक होगा, यहाँ कोई ब्लैक मेलर नहीं होगा, कोई ब्लैक मेलिंग नहीं करेगा। अगर किसी भी आदमी की शिकायत आई बग़ैर किसी ओहदा के, उसका लिहाज किए हुए, उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का वो हिस्सा नहीं रहेगा। और ये सब दोस्तों के सामने हुआ है। हमारे बहुत से सीनियर साफ़ी जो इस वक्त गुजरात को कहते हैं कि हमारे कंधों पे चल रहा है, हम अगर ना हो तो गुजरात में साफ़त चल ही नहीं सकती। इसी वजह से उनको हमने डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब से आउट किया। लोकल साफ़त के हवाले से मेरा तकरीबन 20 साल से 15-20 साल से मैं लोकल साफ़त में काम कर रहा हूँ। आज तक मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक कोई एक बंदा भी कह दे कि मैंने आज तक किसी भी बंदे से 5 रुपये 5,000 रुपये या किसी से मोबाइल का पेट्रोल लिया हो, ठीक है, काम करना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। किसी खबर पे, किसी इश्तिहार की मद में किसी को ब्लैकमेल कर मैं नहीं लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल के जो साफ़ी हैं ना, 5,000 10,000 रुपये लेकर असल खबर जो है वो उसको छुपा जाते हैं। 3-4 साल पहले न्यूज़ अलर्ट पे एक खबर चली थाना कुंजा की, ठीक है, उस वक्त SHO थे आरिफ बाघा साहब। तो एक औरत थी, वो सोशल वेलफेयर थी, उसका भाई जो है वो रज़ाकार था। तो उसको ना पुलिस वालों ने रोका, तो उनके साथ उनकी अनबन हुई। तो बीबी ने न्यूज़ अलर्ट वालों को एक इंटरव्यू दिया कि मेरे साथ पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है और मुझसे 80,000 रुपया तलब किया है, ठीक है। तो जब मैंने 80,000 रुपया दिया और आरिफ बाघा साहब के SHO के पास में गई हूँ, तो आरिफ बाघा ने कहा कि आपको भाई को छुड़ाने के लिए एक रात आपको मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। उसने न्यूज़ अलर्ट वालों को इंटरव्यू दिया। जब खबर चल गई, ठीक है, तो हकीकत में कुछ और बात थी। उसने आरिफ बाघा के खिलाफ खबर चला दी। दूसरे दिन उनका जब बात हुई, न्यूज़ अलर्ट वालों को बुलाया गया, तो उसने, उसी औरत ने ये कहा कि SHO तो मेरा भाइयों जैसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूज़ अलर्ट वालों ने मुझे ब्लैकमेल करके मुझे ऐसा बयान दबाया है। असल में खबर की तह तक जाने से पहले, खबर की तह तक जाने, दोनों जगह से मौक़िफ़ लेने के बगैर खबर ना चलाएं। खबर इस तरह अब पुलिस वालों के बारे में बातें होती हैं, फ़लाँ जगह पे पुलिस ने तशद्दुद किया, फ़लाँ जगह ने पुलिस की चार दीवारी की पामाली की, ठीक है, खबर सेंड हो जाती है, पुलिस वाले बदनाम हो जाते हैं। जब उसके पीछे हकीकत होती है कि कोई मनशियात फरोश होता है, कोई जिस्म फरोशी के अड्डे चला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, उस बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ अगर पुलिस वाला आ गया है, उसी के पीछे सारे लग गए हैं। दूसरे लोकल साफ़त के वाले एक खबर है मैंने सेंड किया है, ठीक है, मुझे पहले तो दूसरे बंदे से बात करके उसका मौक़िफ़ लेने से बगैर खबर नहीं चलानी चाहिए। एक खबर मैंने चला दी है, दूसरे सब चैनल वाले उसी खबर के पीछे चल जाते हैं। अगर मैंने गलती से चला दिया है तो दूसरे तहकीकात नहीं करेंगे, वो सारे के सारे उसी खबर के पीछे चल जाएंगे। मेरा गुजरात की लोकल साफ़त से गुजारिश है कि अगर किसी पुलिस वाले के बारे में, किसी सियासतदान के बारे में या किसी महकमे के बारे में कोई भी आपके पास आता है, आपको खबर देता है, ये जो कब्ज़ा माफिया के बारे में आजकल बात है, ये 2-3 रोज़ पहले वो चेयरमैन अमजद ठिमका के खिलाफ खबर चल रही थी, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। जब उनका मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा मैंने तो उसकी कीमत दी हुई है, ठीक है, लेकिन जब पहली खबर चली उस पर वो अमजद चेयरमैन जो है वो तो बदनाम हो गया। कब्ज़ा माफिया के बारे में साफ़िया 5,000 10,000 रुपये लेकर खबर शाया कर देते हैं, दूसरे आदमी का मौक़िफ़ नहीं लेते। एक आदमी जो है उसकी पगड़ी उछाल देते हैं 5-10 साल की खातिर, दूसरे का जब मौक़िफ़ चलता है तो फिर वो अपने खबर की तरदीद भी नहीं करते, तस्दीक भी नहीं करते, छुप जाते हैं। मेरी तमाम साफ़ियों से गुजारिश है कि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ लेकर, अगर पुलिस का मसला है तो पुलिस से भी मौक़िफ़ लें, मुजरमों से मौक़िफ़ लें, पता करें कि पुलिस वालों ने अगर तशद्दुद किया है या उन्होंने जुल्म किया तो उसके पीछे क्या है, उसने जुर्म कौन सा किया हुआ है।
ٹھیک ہے، اس کے جرم کے بارے میں، منشیات کے بارے میں، جسم فروشی کے بارے میں آپ نہیں سوچتے، صرف بات کرتے فلاں افسر نے اتنی رشوت لے لی ہے، اس نے یہ تشدد کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے. پیچھے جب بات ہوتی ہے تو کوئی جسم فروش نکلتا ہے، کوئی منشیات فروش نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ برائے مہربانی دوستوں سے، لوکل صحافی اور دوسرے بھی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ دونوں سائڈ سے موقف لے کر تصدیق کے بغیر خبر نہ چلایا کریں. ٹھیک ہے، اپنی دیہڑیاں لگوانی چھوڑ دیں، صحافت کرنی ہے، صاف ستھری صحافت کریں، بے لوث صحافت کریں. یہ تھے ہمارے سینئر صحافی اور مرکزی نائب صدر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب نظر شاہ جنیانی صاحب، جن کا کہنا یہ تھا کہ صحافت جو ہے وہ مثبت اپروچ کے ساتھ کرنی چاہیے، زرد صحافت سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی بھی خبر اگر کسی صحافی تک پہنچے تو ایمانداری کا تقاضا یہی ہے کہ اس خبر کو اچھی طرح نوک پلک کر کے اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو عوام کے سامنے لایا جائے. ایک پارٹی کا موقف بیان کرنے کی بجائے اگر صحافی بہتر سمجھے کہ دونوں پارٹیوں کا موقف لے اور نیوٹرل ہو کر جو چیز ہے وہ عوام کے سامنے لائی جائے تو اس سے خبر کے وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور صحافی کی صحافت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور صحافت کا معیار اس سے بہتر ہوتا ہے. یہی ہمارے مرکزی نائب صدر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب نظر شاہ جنیانی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ 2-3 واقعات میں جو صحافی حضرات نے یہ اس طرح کی غلطیاں کی ہیں. تو میرا ان سے پوچھنا یہ ہے، سوال بھی سر آپ سے ہی میں پوچھوں گا کہ ہماری ایک بدقسمتی میں کہتا ہوں یہ ہے کہ پروفیشنل لوگوں کی کمی ہے. وہ کس طرح کہ ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ MBBS ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، یعنی علاج کروانا ہے تو ڈگری ہولڈر ڈاکٹر MBBS کے ہم دیکھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے کتنے کورسز کیے ہوئے ہیں. کوئی انجینئرنگ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم انجینئر ہولڈر بندہ ڈپلوما سے اس ایجوکیشن لی ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کوئی ہمارا عدالتی کیس ہوتا ہے تو ہم اس وکیل کے پاس جاتے ہیں جس نے LLB کی ہوتی ہے. تو صحافت میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ صحافت میں کم از کم گریجویٹ شخص جو صحافت سے متعلقہ شعبے میں جانتا ہو، جانکاری رکھتا ہو، اس کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے؟ جیسے آج کل لوگ ادر شعبوں سے اٹھ کے جو محل ان کی جو جہاں تک میری معلومات ہے، مجھے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے، کوئی 8 پاس ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی 4 پاس ہے، کوئی 3 پاس ہے، یعنی صرف پیسہ کمانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، شریفوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے جنہوں نے صحافت کو بدنام کیا ہوا ہے. تو اس چیز کے بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا اس کے بارے میں کیا اظہار کر سکتے ہیں آپ، ان کی کیا پالیسی کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو ساری یہ ہے کہ یہ جو اخباری مالکان ہوتے ہیں نا، ان کو 3,000 روپیہ 2,000 روپیہ لے کر اس کی نہ تو تعلیم کے بارے میں، نہ اس کے تجربے کے بارے میں، نہ اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. 2,000 روپیہ 3,000 روپیہ لے لیا، اس کو پڑھ دیا، اتنی خبریں لا دے، اتنے ہمیں اشتہار نے اس کا کام جانے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف اخباری مالکان جو ہے ان کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہ قصور ہے کہ نہ وہ جرائم پیشہ لوگ دیکھتے ہیں، نہ وہ کاروباری لوگ دیکھتے ہیں. ان کو کارڈ تھما دیا 2-3,000 روپیہ لے کر اور خبرات کے بارے میں دے دیا کہ 10,000 20,000 اخباروں کی مد میں دینا ہے اس کو، چاہے اس کی جو کچھ جیسی بھی خبر ہو وہ چلا دیتے ہیں، بعد میں اس کی کوئی چھان بین نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اخباری مالکان کا جو تحقیقات کے بغیر، ٹھیک ہے، وہ بندے جو ہے وہ بھرتی کر دیتے ہیں صرف کارڈ کی حد تک. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب جب سے مرد وجود میں آیا ہے، ہمارا آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں 10 سال بھی ہمارے صدر ہیں سید طارق حسین شاہ صاحب. جب بھی بات ہوئی ہے تو میں نے کہا ہے کہ میں کسی کا عہدے کا لحاظ کیے بغیر، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی شخص نے کسی کی پگڑی اچھالی ہے یا کسی کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے لیے ہیں تو وہ میں اس کو عہدے کا لحاظ کیے بغیر اس کو ریموو کر دوں گا. ٹھیک ہے، میرا تو میں نے بہت سے دوستوں کو بڑی بڑی جو باتیں کرتے ریموو کیا بھی ہے. ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب سے گروپ کو ان کو ریموو کیا بھی ہے. آئندہ بھی میرا ایک ہی ہے، جب تک میں ڈسٹرکٹ گجرات پریس میں موجود ہوں تب تک میرے ہوتے کوئی وہاں زرد صحافت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ چلے آپ کی اچھی رائے ہے. آپ سے میں پوچھوں گا ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب صحافیوں کی تربیت کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟
سر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی تربیت کے لیے 4-5 بہت ہی اعلیٰ درجے کے منجے ہوئے صحافی اس میں موجود ہیں. ان میں ایک تو زید بٹی صاحب ہیں, بہت وسیع تجربہ ہے. دوسرا ہم نے 2-3 صحافی باہر سے اس میں شامل کیے جو رات کو 1-2 گھنٹہ لائیو گروپ میں آ کر لوگوں کے سوالوں کے جوابات, اپنے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیتے. ان میں سے چیئرمین ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب ڈاکٹر انصر فاروق مغل صاحب گلیانے سے, اور سابق MP عثمان عادل صاحب, انہوں نے بھی بہت سے دوستوں کو اچھی تربیت کی, بہت سے ان کو تجربات کی باتیں بتائیں, زرد صحافت کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے گئے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھی تربیت جو ہے وہ تینوں جو دوست جو ہے تمام صحافیوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں اور تمام مسائل کا حل بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری آئندہ بھی کوشش ہے کہ اچھے صحافی, بہت منجے ہوئے جو پرانے صحافی ہیں, ہمارے صحافیوں کو وہ تربیت دیں. ہمارا ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب ایک پرائمری اسکول کی مانند ہے. ہم ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے تمام ممبران اور عہدیداران کو بحیثیت سینئر ممبر ان کی ہر لمحہ ان سے مسائل کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے ہیں. ان کے مسائل کے حل کے بارے میں ہم رات دن کوشش کرتے ہیں. میرے دوست کا کہنا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب گائے بگائے صحافیوں کی تربیت کے لیے, ٹریننگ کے لیے سیمینارز اور واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن کی بھی دی جاتی ہے, صحافت کے اصول سمجھائے بھی جاتے ہیں, اور صحافت کس طرح کرنی ہے, مثبت اور زرد صحافت میں کیا فرق, اس طرح کے باقاعدہ جو ہیں ورکشاپ وغیرہ کا بھی منعقد کی جاتی ہیں. اور عنقریب بھی ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب اس طرح کی 2 یا 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کرے گا کہ جو ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب ساتھ جو لوکل پریس کلب اٹیچ ہیں, جو ہمارے جیسے کہہ لیں کہ چھوٹے دیہات کے پریس کلب ہوتے ہیں, ان کو فنی تربیت, ان کو لکھنے کا طریقہ کار, ان کو صحافت کے اصول کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب اپنے جو ہے بہتر طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کرتا رہے گا. دوسری بات سر, ایک اور بات ہے کہ یہ جو عام صحافی ہیں نا, یہ جو بڑے پروفیشنل صحافی بنے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے شیلٹر بنایا ہوا, شیلٹر لیا ہوا ہے صحافت کا. میرا ان سے ایک ہی سوال ہے, ہم کاروباری ہیں, اپنا کاروبار ہے ماشاءاللہ, کم از کم اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے ہم کسی کو بلیک میل نہیں کرتے, اپنا کاروبار کرتے ہیں, اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے لیے اپنا کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں بلیک میل کیا, یہ کیا, وہ کیا, کسی کی عزت اچھالی, کسی کی پگڑی چھالی. ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں, نیوز چلاتے ہیں, بلوچ چلاتے ہیں, چینل چلاتے ہیں, بلوچ چلاتے ہیں, اخبارات میں چلاتے ہیں, بلوچ چلاتے ہیں. کاروبار ہے وہ اپنا کام ہے, وہ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے عادی ہیں, کمائیں کر دیں گے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں شیلٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے لیے اپنے کاروبار ہم نے شروع کیے ہیں, اپنا کاروبار بھی کریں گے اور صحافت بھی کریں گے انشاءاللہ. نظر سنجلیان صاحب کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی پالیسی یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب میں جو بھی صحافی انٹر ہوگا اس کا کم سے کم اپنا بزنس ہونا لازمی ہے, تاکہ وہ صحافت جو ہے وہ اپنی معاشی مسائل کو انڈیکیٹ اس میں نہ کرے. کیونکہ بندہ معاشی طور پہ تنگ ہوگا تو وہ پھر صحافت کو بلیک میلنگ کے لیے, کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے یا زر صحافت کے لیے استعمال کرے گا. جب آپ کو اپنا بزنس ہوگا تو آپ صحافت برائے عبادت کے طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے صحافت کو استعمال کریں گے. تو یہ بڑا کیا لیں گے بہترین ایشو ہے اور بڑا بہترین پالیسی ہے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی. سر اب ذرا موضوع چینج کرتے ہیں, آتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک کے ہونے کے باوجود ہم قبلہ اول کے لیے, مسجد اقصیٰ کے لیے ایک پچ پہ یا ایک جیسے کہتے ہیں نا ہمارا ایک پالیسی بیان کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ سر اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو جس طرح یہ پیچھے لبیک والوں نے ایک ادھر اسپین اور دوسرے فرانس کے بارے میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کی کوشش کی, تو گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, ہم اس پہ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
تو وہ بھی مسئلہ جہاد کا ہی تھا، یہ بھی مسئلہ جہاد کا ہی ہے۔ اسلامی ممالک کو کے اوپر فرض ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ملک اس طرح کے مسائل میں گرتا ہے تو دوسرے ملکوں پہ، اسلامی ملکوں پہ فرض ہو جاتا ہے جہاد۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دینی حمیت کی کمی ہے، ہم لوگ دنیاوی معاملات میں زیادہ حائل ہو جاتے ہیں، بڑی نسبت یہ کہ مذہب کو ہم پیچھے پشت پہ لے آتے ہیں، اور اس قسم کے ہمارے پہ لوگ یعنی حکومتی اراکین میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی احکام اور اس کو شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دنیاوی سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دنیا پرستی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اسلامی اصول اور ملک پاکستان یا اسلامی ممالک جتنے ہیں ان کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت صرف فکر ہے کہ ہم معاشی طور پہ اپنے گھر کی، اپنے بچوں پہ، اپنے ملک کی، ٹھیک ہے، ہمارا اپنے گھر کا نظام، اپنے ملک کا نظام معاشی طور پہ اسٹرانگ ہو۔ ہمیں قرآن کی نہیں فکر، ہمیں جہاد کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں دوسرے مسلمانوں کی بھائی کی نہیں فکر ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک اور بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ وہ یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان سب سے برا کام ہم میں یہ ہے کہ آپ کو بڑی صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں کہ سب سے جانوروں میں نجس جانور جو ہے نا وہ کتا اور کتی ہے، ٹھیک ہے، تو کتا اس کے پیچھے نہیں ہوتا، کتا اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں، مسلمانوں کے ملک میں، ہم میں، آپ میں، اسی عوام میں وہ لوگ ہیں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی بچیاں جن کو ابھی دین اور دنیا کا پتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرف یہ قانون اس کے بارے میں بنانا چاہیے، اور اس دفعہ جو اب کام ہے جگہ جگہ پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ قتل نہیں ہوا، فلاں جگہ پہ نہیں ہوا، اس کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کسی کو پوچھتا ہے۔ عرصہ ہی گزر گیا، گجرات میں کوئی پھانسی لگے ہوئے، جو طاقتور لوگ ہیں 1 2 4 5 قتل کرتے ہیں، یا تو بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں، اگر یہاں ہے تو کوئی انہیں پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے وکلاء حضرات اتنے طاقتور ہیں کہ ججوں کو وہ خرید لیتے ہیں، اور کوئی بھی اصل مجرم جو ہے، گجرات جیل میں ہزاروں کے تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم نے جرم کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ پیشہ ور مجرم ہیں، قاتل ہیں، وہ بالکل پوچھنے والا نہیں۔ اس سے بڑی بات سی بھی اب ہماری کیا ہے؟ ہم فرانس کی بات کرتے ہیں، ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اپنے گھر کی طرف تو دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، بعد میں احتجاج کرنے چاہیے۔ اگر گھر میں صاف ہوئے تو پھر ہم جہاد کے لیے بھی مضبوط ہیں۔ یعنی میرے دوست کا نہیں کر سکتے اپنے اوپر اسلام کا فوکس کی ہیلپ یا مدد نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں جو پاکستان اسلام کے نام پہ مارد وجود میں لایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی، تو اس کے بعد ہمیں ایسے حکمران ملے جو اسلامی ملک کی بنانے کی طرف تو ان کا دھیان نہ رہا، لبرل اور سیکولر سسٹم کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور ہماری قوم کی تربیت اس طرح کی گئی کہ ہم نے مذہب کو ایک انفرادی معاملہ، اس کو ایز اے نیشن یا ایز اے ایک امہ کے طور پر اس کو نہیں لے سکے، جو کہ ہمارے علماء اکرام کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور جو مذہبی علماء اکرام جو ہیں اس سائڈ پہ یعنی ختم نبوت کی طرف یا مذہب کو لے کے چلتے ہیں، تو ہمارے اوپر اس قسم کے حکمران آ جاتے ہیں جو اس چیز سے بیزار ہوتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں 70 لاکھ اور کہاں 1.5 ارب مسلمان، اور قبلہ اول پکار کر جہاد کے لیے کہتا ہے، لیکن ہمارے تمام مسلمان
جو ہیں دنیاوی معاملات میں مشغول ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی نہیں کہ اسلام کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اصحاب اقتدار لوگوں اس اہل اسلام کی فکر کرنے کی اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ آج کا پروگرام ملاقات کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی دوسرے دوست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں زیڈ بٹی کیمرہ مین ڈاکٹر فروق کے ساتھ پروگرام ملاقات میں سے اجازت لیتے ہیں جی، اللہ حافظ۔